بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مارو بہت خوش تھی۔ اس نے MBA بہترین کارکردگی کے ساتھ کلیئر کر لیا تھا۔ مارو کی کزنز آئی ہوئی تھیں جو اسے مبارکباد دے رہی تھیں۔ جب ممانی نے کہا، بس مارو بیٹا، بہت کر لی پڑھائی، اب تم بھی اگلے کر جانے کا سوچو۔ یہ دیکھو، یہ فریحہ تم سے پورے 4 سال چھوٹی ہے، صرف 23 سال کی ہے اور BA کرتے ہی شادی کر دی تھی۔ اب دیکھ لو اپنے گھر کتنی خوش ہے، ماشاءاللہ۔ ننھی بیا نے آ کر تو مانو فریحہ کی زندگی میں مزید خوشیاں بڑھ دی ہیں۔ مارو چپ رہی اور مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا تو شہینہ بیگم فوراً بیٹے کی مدد کو آگے بڑھی اور باور سے کہنے لگی، تمہاری بات ٹھیک ہے صبیحہ، اللہ فریحہ کو ہنستا بستا رکھے، لیکن آج جیسا آج کل زمانہ ہے تو اچھا ہے کہ لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل تو ہو، اتنی تعلیم تو ضرور ہو جو مشکل وقت میں وہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ صبیحہ نے کہا، ہاں شہینہ، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن دیکھو شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ اب مارو 27 کی ہو گئی ہے، جلدی سے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر ڈالو۔ مزید 2-3 سال گزرے تو یہ نہ ہو کہ مشکل ہو جائے۔ ہاں بھابی، نہیں اب انشاءاللہ ایسا ہی کرنا ہے، احسان صاحب ہی کہہ رہے تھے، شاہین نے جلدی سے کہا۔ اب مارو سے برداشت نہ ہوا، ماں کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے بولی، پیاری امی، ابھی تو پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، تھوڑا سانس تو لینے دیں، آزادی سے جینے تو دیں، پھر کر لیجیے گا اپنا شوق پورا۔ شاہین بیگم ہنسنے لگ گئیں۔ آج یہ تیسرا رشتہ تھا جو مارو کے لیے آیا تھا۔ مارو ماشاءاللہ اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی، پڑھی لکھی، ہنس مکھ، دوران تعلیم کافی رشتے آئے، لیکن مارو کی ضد پر کہ مجھے MBA کرنا ہے، سب سے معذرت کر لی گئی۔ اب جبکہ BBA کے بعد MBA کی ڈگری بھی مارو کی دسترس میں تھی تو لگتا تھا کہ جیسے وقت دسترس سے نکل گیا تھا۔ پہلے 2 لوگ جو آتے، اچھی طرح پرکھا، وہی انداز جیسے قصائی بھیڑ بکری کو جانتا ہے، اور آنکھوں میں آپس کے اشارے کر کے ہم بعد میں بتائیں گے جیسا مخصوص فقرہ کہہ کر چلتے بنے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا اور کافی دن انتظار کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ایک دن جن کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے، ان کی زبانی پتہ چلا انہیں لڑکی تو پسند آ گئی تھی، لیکن کہہ رہے تھے لڑکی نے MBA کیا ہے، لہٰذا عمر کافی ہوگی، جبکہ ہمارا بچہ تو اس سے چھوٹا ہے، لڑکی زیادہ نہیں تو کم سے کم 5 سال تو ضرور چھوٹی ہو۔ شاہین بیگم احسان صاحب کو دیکھ کر رہ گئی۔ کہا تھا نا، بس BBA کے کافی ہے۔ مناسب تعلیم اور مناسب عمر میں بچیاں وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ پر آپ نے میری ایک نہ مانی اور مارو کی ضد مان لی۔ بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، پر اب ہر ضد تو نہیں مان لی جاتی نا۔ ابھی ہمیں ماں پارا کو بھی بہانا ہے، وہ بھی فرسٹ ایئر میں آ گئی ہے، احسان صاحب نے رساں سے شہینہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بیگم اس طرح پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ اس مالی کائنات نے ہر چیز کا جوڑ بنایا ہے اور انشاءاللہ ہماری بیٹی کا بھی کہیں بہتر جوڑ ہی بنایا ہوگا۔ بس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جو بھی ہوتا ہے اس مقررہ وقت کے تحت ہوتا ہے، اس سے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ بس یہ دعا کرو جو بھی ہو ہماری بیٹی کے حق میں اچھا ہی ہو۔ پورا 1 سال انہی تسلی دلاسوں میں گزر گیا۔ شاہینہ بیگم اور احسان صاحب کے ساتھ ساتھ اب مارو بھی مسلسل ذہنی کوفت کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس نے جاب کرنے کا کہا، شاہینہ بیگم نے وشگاف الفاظ میں منع کر دیا کہ پہلے تعلیم رکاوٹ بنی ہوئی ہے، رہی سہی کسر جاب پورا کر دے گی۔ کافی خواری سہ لینے کے بعد اللہ کر کے بالآخر مارو کا رشتہ طے ہو ہی گیا۔ منیر FA پاس تھا لیکن گھوگ بزنس میں تھا، 2+2 کرنا خوب جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ پڑھی لکھی بیوی ہو جو اس کے بزنس میں اس کا ساتھ دے۔
اور بظاہر کوئی برائی نہ تھی، اور گھر بار اور والدین بھی قابل قبول تھے۔ دیکھ بھال اور تھوڑی سی چھان بین کے بعد رشتہ بھی طے ہو گیا، لیکن کوئی مارو کے دل سے پوچھتا، جس نے MBA کے بعد جب اپنے جیون ساتھی کے متعلق سوچا تھا تو تعلیم اور صورت کے لحاظ سے ہمیشہ اسے بہتر کا ہی تصور کیا تھا، لیکن ماں باپ کی فکر مندی دیکھتے ہوئے ہاں کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کہ جانتی تھی کہ ماں کو راتوں میں نیند نہیں آتی اس کی فکر میں، سو ایک اچھی بیٹی کی طرح ماں باپ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ مارو بیاہ کر ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر نئے گھر، نئے لوگوں میں جا بسی، اور بے شک تعلیم نے اور اچھی تربیت نے یہاں اس کا بہت ساتھ دیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، نئے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کے ادب و آداب کی بدولت بہت جلد سسرال میں اپنی جگہ بنا لی۔ ساتھ ہی بزنس میں منیر کو مفید مشورے دے کر چند دنوں میں ہی اس کے دل میں بھی ایک خاص مقام پیدا کر لیا۔ ماں پارا نے جس دن انٹر پاس کیا وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس نے تصورات کی ایک نئی دنیا بسا لی کہ اب یونیورسٹی کی لائف انجوائے کرے گی۔ اس کا گریڈ اتنا اچھا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں آرام سے داخلہ مل جاتا، لیکن اس کے تصورات کی دنیا اس وقت چکنا چور ہو گئی جب شہینہ بیگم نے سختی سے کہہ دیا، بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب ٹائم ہے تم کو وقت پر اپنے گھر کی کر دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ مارو کی طرح تمہاری عمر بھی پڑھائی میں اتنی آگے نکل جائے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا مشکل ہو جائے۔ ماں پارا نے متین کی باغ سے سفارش کروائی، لیکن شہینہ بیگم کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ماں پارا دل کی دل میں رہ کر خاموش ہو گئی اور ماں کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ اسے گھر کے کاموں میں طاق کرنے لگی اور اپنی ملنے جلنے والیوں سے تذکرہ بھی کر دیا کہ اب ماں پارا کے فرض سے بھی جلدی سے ہی سبکدوش ہونا ہے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دینا۔ ماں پارا نے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لیا، آئینے میں ایک بھرپور نگاہ خود پر ڈالی اور دوپٹہ کھول کر اچھی طرح سر پر لیتے ہوئے کچن کی راہ لی۔ گزشتہ 6 ماہ یہ دوسرا رشتہ تھا جن کے آگے ماں پارا نے ٹرالی سجا کر پیش کی۔ پہلے دیکھنے کے لیے آنے والے آئے، کھایا پیا، 2-4 باتیں کی اور رشتہ بتانے والے کے ذریعے کہلا بھیجا، ابھی بچی چھوٹی ہے، تھوڑی میچور لڑکی چاہیے یہ جو شوہر کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی خوش اسلوبی سے سنبھال لے۔ شہینہ بیگم افسردہ ہوئیں تو احسان صاحب نے سمجھایا کہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ابتدا ہے، ہماری بیٹی ماشاءاللہ خوبصورت اور خوبصیرت دونوں میں یکتا ہے، ایسی بھی کیا جلدی ہے، انشاءاللہ اللہ جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ تم مارو کے لیے بھی پریشان رہتی تھی نا، اب دیکھ لو اللہ کا شکر ہے وہ بخوبی اپنے گھر میں بس رہی ہے۔ شہینہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹی اپنے گھر میں بھی بس رہی ہے، بس اب ماں پارا بھی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس سے بیچاری کو شکوہ ہے کہ میں اس کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنی، پر وہ کیا جانے ایک ماں کے دل کو مارو کی تعلیم کی وجہ سے کتنی باتیں سننی ہیں، بس اس ڈر سے میں نہیں چاہتی تھی کہ ماں پارا کی بھی عمر اتنی ہو جائے کہ اس کو بھی بڑی عمر کے طعنے سننے پڑیں۔ لیکن بیگم یہ واقعی تم نے زیادتی کر ڈالی ہماری بیٹی کے ساتھ، زیادہ نہیں کم سے کم BA ہی کرنے دیتی تو بھی کچھ نہیں تھا۔ شہینہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ مناسب وقت پر اسے اپنے گھر کی کر دوں، خیر اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، ابھی کون سا زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، اللہ بڑا کارساز ہے، جلد ہی ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اور اس کم عمری میں بھی اس میں اچھی سمجھ بوجھ ہے، تعلیم بھی مناسب ہے، جلد ہی اپنی گرہستی میں مگن ہو جائے گی۔ تو اس کا زیادہ تعلیم حاصل نہ کرنے کا
قلق بھی ختم ہو جائے گا۔ دونوں نے ایک ساتھ انشاءاللہ کہا۔ لیکن یہ دنیا ہے، ایسی دنیا جو انسان کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی۔ بظاہر کوئی خامی نہ ہوتے ہوئے بھی 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے، لیکن ماہ پارا کا رشتہ طے نہ ہوا۔ بیکاری کی بہانے بازیاں، باتیں بلا وجہ کی نکتہ چینی۔ پتہ نہیں لڑکے کی ماں ہونا کون سا اور کہاں کا اعزاز ہوتا ہے جو مائیں رشتہ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لیتی ہیں۔ چندے آفتاب، چندے ماہتاب بہو تلاشتے ہوئے اس بات کو قطعاً فراموش کر دیتی ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اور یہ سلسلہ ازل سے یوں ہی چلا آ رہا ہے، یوں ہی چلتا رہے گا۔ ماں باپ لاکھ ترکیبیں لڑائیں، لاکھ زمانے کی چلن کا ساتھ دینے کی کوشش کرے، زمانہ پھر بھی انہیں جینے نہیں دیتا۔ مارو کے رشتے میں اس کی تعلیم، زیادہ تعلیم اور بڑھتی عمر رکاوٹ بنی تھی۔ تو ماہ پارا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حال ہی میں آنے والے رشتے نے تو گویا احسان صاحب اور ان کی بیگم کی زبان پر تالے ہی ڈال دیے۔ جب رشتے کے لیے آنے والی معزز خواتین نے سرتاپا ماہ پارا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کتنا پڑھا ہے بیٹی نے؟ شاہین بیگم جھٹ سے بولی، ماشاءاللہ انٹر پاس کیا ہے میری بیٹی نے، اور گھر کے سب کاموں میں بھی ماہر ہے۔ خاتون نے نخوت سے یہ کہتے ہوئے ان کی زبان کو تالا لگا دیا۔ نہ بہن صاف بات کہوں گی، بچی تو ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن معاف کیجیے گا، ہم نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا لکھایا تو لڑکی بھی اس کے ٹکر کی ہی ہونی چاہیے نا۔ ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو زیادہ پڑھی لکھی ہو، تاکہ جاب کر کے ہمارے بیٹے کا بوجھ بٹا سکے، اس کا ساتھ دے سکے، نہ کہ الٹا اس کا بوجھ بڑھائے۔ ناظرین، ایسا واقعہ کس کس کے ساتھ ہوا ہے، پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔